ناظرین، آئے دن ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کبھی ٹرین میں قتل عام ہو رہا ہے تو کبھی گلی اور کوچوں کے اندر قتل عام ہو رہا ہے. جیسا کہ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے، حال ہی میں محمد اقبال نامی آدمی کو ہندو لوگوں نے مل کر روڈ کے اوپر پہلے موٹر سائیکل سے گرا دیا اور اس کے بعد مار کے اس کو قتل کر دیا. ناظرین، یہ ایک ظلم ہے جو مسلمانوں کے ساتھ 2014 کے بعد زیادہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. تو ناظرین، آئیے یہ ویڈیو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے بعد اس بارے میں سنیں گے ڈاکٹر صاحب سے. آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ارے سیدھی سادی اقبال نام کے جو 17 سال کا بچہ جو اپنے گھر میں اتنی منت مرادوں کے بعد 14 سال بعد دنیا میں آتا ہے، آپ اس کو مار دیتے اور آپ پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں آپس کی لڑائی تھی. مطلب دو بائک آپس میں بھڑنت ہو جاتی ہے، دو بائک جس میں ایک راہل کی بائک تھی اور ایک اقبال کی بائک تھی. یہ فرائیڈے نائٹ کی بات ہے. 11:30 میں جھگڑا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، تو جھگڑے میں مار ڈالیں گے تو راہل کی جان کیوں نہیں؟ راہل کی جان کیوں نہیں گئی؟ اقبال کی جان کیوں گئی؟ مطلب آپ یہ بتائیے، آپ کے بغول اگر ایکسیڈنٹ ہے تو اس ایکسیڈنٹ میں مرنے والا ہر یوک مسلمان کیوں ہوتا ہے؟ آپ یہ والی بات بتائیں گے؟ مطلب آپ موب لنچنگ کو بھی بچانا چاہتے ہیں. آپ ایک تو موب لنچنگ کر کے مار رہے ہو، پھر جے شری رام کے نعرے کی وہاں کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کے بغول لڑائی تھی تو اقبال کی کوئی ایسی ویڈیو دکھائیے جہاں اقبال کہہ رہا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی جب وہ جے شری رام بول رہا تھا لڑائی تھی تو اقبال بھی تو بولنا چاہیے نا اللہ اکبر اللہ اکبر. بھارت میں سن 2014 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ یہی چل رہا ہے کہ ان کو دھرم کے آدھار پہ ٹارگیٹ کرا جا رہا ہے، ان کو جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے مجبور کرا جا رہا ہے. ارے جے شری رام کا نعرہ کوئی لگائے گا دل سے لگائے گا. آپ دل سے بولے، آپ زبردستی بندوق کے نوک پہ، تمنچے کے نوک پہ، راڈ کے نوک پر ایک بھیڑ آتی ہے، ایک بھگوا بھیڑ آتی ہے، نفرتی چنٹو آتے ہیں جن کے ہاتھ میں شسر ہوتے ہیں، لوہے کے راڈ ہوتی ہیں اور ایک فرضی ایک آپ کے یہ کہ ہندو راشٹر کا چولا ہوتا ہے اور آپ جبرن ایک آدمی کو بچے کو مار رہے ہوتا اور کہتے ہیں جے شری رام کا نعرہ لگا. اس نے تو فخر سے بتایا، اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام محمد اقبال ہے. جب ان کو یقین ہو گیا اوئے ہوئے یہ ملا ہے، اس کو مار کے پھر ہندو راشٹر کا فرضی ہندو راشٹر کا ہم آئینہ چمکا سکتے ہیں، انہوں نے اس کو بھیڑ نے پیٹ کے مار ڈالا. میں دیکھتا ہوں کہ کس کے باپ میں ہمت ہے کہ مجھ سے جے شری رام بلوا کے دکھائے. ویڈیو میں نہیں ہے یہ والی بات کہ اس سے نام پوچھا جاتا ہے، پھر جے شری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، کس طرح اس کو مارا جاتا ہے، پھر ویڈیو بنائی جاتی ہے تاکہ اس سماج کو ڈرایا جا سکے. آپ نے دیکھا کہ اس کے جنازے میں لاکھوں لوگ تھے. مسلمان خطرے میں نہیں ہے، ان کا دھرم خطرے میں، ادھرمیوں کا دھرم خطرے میں، ان کا ہندو راشٹر خطرے میں. اس لیے بھارت کی سب سے آپ یہ امن پسند کمیونٹی جو مسلمان ہے اس کو لگاتار ٹارگیٹ کرے، ان کو مار کے دوسرے سماج کے لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پرسوں دلی کے لونی میں سندر نگری میں ایک 25 سال کے مند بدھی مینٹلی طور پر ڈسیبل لڑکے کو اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ وہ گنڈیش جی کے چرنوں سے ایک کیلا کھا لیتا ہے. مطلب جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا دھرم کیا ہے، وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے، انسان ہے کہ عورت ہے کہ مرد ہے، وہ تو اپنے ہوش میں تھا ہی نہیں. وہ وہاں پر پوجا چل رہی تھی اور ایک کیلا کھا لیتا، اس کو وہیں پر اسی کے گھر کے پاس پول سے باندھ کر مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اس کے ناخن اکھاڑ لیے جاتے ہیں. جب تک مارتی رہتی ہے وہ بھیڑ جے شری رام کا نعرہ لگانے والی، جب تک وہ مر نہیں جاتا. جو صحیح مذہب کو جانتا ہے، سچا مسلمان ہے، وہ عام طور پہ جھگڑا نہیں کرے گا، کیونکہ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اگر کسی کا قتل کرتا ہے چاہے مسلم یا غیر مسلم کا، بنا کوئی وجہ کے قتل کے بدلے قتل، یا اگر اس نے اس زمین پہ if he has caused corruption in the land، ان دو وجہ کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، گویا کہ ایسے ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں گا. جب میں نے لیکچر دیا تھا ٹیررزم مسلم مونوپولی، تو اکثر جیسا ہمارا سیشن ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو پہلے چانس دیا جاتا ہے، تو جب میں کہہ رہا تھا اسلام کے بارے میں، اسلام کی کیا رائے ہے دہشت گردی کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تقریر کے دوران میں مثال دے رہا تھا کہ مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتے اکثر، اور اسلام مذہب ٹیررزم کے خلاف ہے، دہشت کے خلاف ہے. سوال جواب کے موقع پہ ایک ہندو نے مجھ سے سوال پوچھا کہ ذاکر بھائی، جو گجرات میں ہوا، جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا، جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار ہوا، اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی
اگر کوئی میری بہن کا بلاत्कार کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا، عام انسان یہی سوچیں گا، اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں. میرا مذہب، میرا قرآن، میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاत्कार کیا ہے، میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں، کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا، لیکن میں میرے رب، میرے خالق، میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاत्कार کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو، پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں، اگر اس شخص نے کوئی قصور کیا تھا تو ہندوازم لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو پولیس کے حوالے کرتے، کارروائی کرتے قانونی طور پر، پھر اس کے بعد دیکھی جاتی. اور اس کے بعد آپ نے دوسری ویڈیو دیکھی ہے جس میں ایک ذہنی توازن کھو جانے والا شخص جا کر جب مندر سے جا کر کیلا اٹھا کے کھا لیتا ہے اور اس کے ارد گرد ہندو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ ایک عقل کھو جانے والا شخص، اس نے جب یہ بتایا کہ میں مسلم ہوں تو اس کو باندھ دیا، اور باندھ دینے کے بعد اس کو اتنا مارا، اس کے ناخن نکال لیے اور اس کو یہاں تک کہ قتل کر دیا. یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے. عقل کھو گیا ہے وہ ایک آدمی، اس کو کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، اور جا کر وہ ایک کیلا اٹھا کے کھا لیتا ہے اور آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں. کون سی انسانیت ہے؟ چلے سنتے ہیں اس بارے میں، پھر ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. آپ سوچئے، ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا یہ کیسا مسلمان، کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے، وطن ہے ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ، انسانیت اچھی چیز ہے، لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے، اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے، یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے، بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہسٹری میں پڑھیے اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا، کون سے مذہب کا تھا؟ وہ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے، کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا، لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے، آپ تاریخ اگر دیکھیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں، جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے، اوپن سیکریٹ، تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے، صحیح مذہب ہے، تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو، اس کو سزا دو، میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا، فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام
the solution to humanity. اسلام انسانیت کا حل.